السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ابو لہب کی اسٹوری سنا رہے ہیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی، جو کہ دونوں اسلام دشمن میں اول نمبر تھے۔ اسلام دشمن، دین کے دشمن، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمبر کے مخالفین میں سے تھے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسایہ پڑوسی تھے، لیکن ان کو یہ بات ذرا بھی گوارا نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہمارا پڑوسی جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا نبی ہے، یا اللہ کی وحدیت کو نہیں مانتا تھا۔ اور اس کی بیوی بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اس کی بیوی جنگل سے لکڑیاں بن بن کر لاتی تھی، اور جو کانٹے دار لکڑیاں ہوتی تھی وہ راستے میں رکھ دیتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت آئیں گے، اندھیرے میں تو ان کے پیر میں چبھے گا، یا کہ رات کو آئیں گے ایسا کے وقت یا دن کو، تو ان کے پیر میں کانٹے چبھیں گے۔ اس کی عورت کا یہ فعل تھا، کتنا بڑا عیب ہے ایک نبی کے لیے، اس نے ایسا کر رہی تھی۔ اور جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ان کے پیٹھ کے اوپر سجدے میں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں سجدے میں، رکوع میں، ان کے پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں پھینک دیتی تھی، گلیز گلیز گندی اونٹ کی اوجھڑیاں پھینک دیتی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں بدلے کی کارروائی نہیں کرتے تھے، اللہ سے ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پکانے کی جگہ بھی گندگی چیزیں پھینک دیتی تھی، اور ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بتاتے تھے۔ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکہ والوں کو مخاطب ہوئے، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر وہاں سے آواز لگائے، پکارے، اے ابن عبد المطلب، اے ابن فاخر، اے ابن فلاں فلاں۔ سب لوگ حاضر ہو گئے۔ جب سب لوگ حاضر ہو گئے، اس پہاڑ کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مخاطب ہو کر یہ کہنے لگے، اے لوگو، میں پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں جس طرف تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اگر میں کیا تم سے کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف جس طرف تم نہیں دیکھ رہے ہو، اس طرف سے بہت بڑی لشکر آ رہی ہے جو ہم لوگوں پر حملہ آور ہوگی، کیا تم لوگ اس بات کو یقین کرو گے کہ کوئی قوم کوئی حملہ آور آئے گا اور ہم پر حملہ کر دے گا اور ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے؟ سبھی لوگ بولے، بالکل ہم آپ کی بات کو مانیں گے، آپ پر یقین رکھتے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے لوگو، اللہ کا عذاب بہت سخت آنے والا ہے، اور آپ لوگ اللہ پر اور مجھ پر ایمان لے آئیے، میں نبی ہوں اللہ کا پیغام مجھ پر آیا ہے، میں نبی ہوں اللہ کا، اللہ پر اور مجھ پر ایمان لے آئیے، آپ بت پرستی چھوڑ دیجیے، بت پرستی اور شرکیت کو ختم کر دیجیے، اسی میں کامیابی ہے اور اللہ معاف کر دیں گے، ورنہ بہت بڑے عذاب کا ڈر ہے۔ اس پر سب لوگ باتوں کو سنے، لیکن ابو لہب غصے میں بولا، اے کمبخت، تیرا ناش ہو، تیرا ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، استغفر اللہ۔ اس نے کہا، کیا تو نے اسی لیے ہم لوگوں کو یہاں جمع کیا تھا؟ یہی سب کہنے کے لیے جمع کیا تھا؟ یہاں تک کہ اس نے پتھر بھی اٹھایا لیکن مارا نہیں۔ اسی طریقے سے بہت ظلم کیا اس نے، اور ظلمانہ میں اول نمبر تھا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہتے رہے، صرف اللہ کے اور دین کی نسبت سے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ اسی سورہ تبت یدا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ امرأتہ کا مطلب ہے کہ اس کی بیوی، یعنی کہ تبت یدا مانے ہاتھ، تبت یدا، اللہ تعالیٰ ابو لہب کے ہاتھ کو توڑ دیے اور اس کو ہلاک کر دیے۔
اور اس کا مال، اس کی سرمایہ، اس کی تجارت جو جمع کیا تھا کچھ کام نہ آیا اور اس کو ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اور ایک دن دھڑکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی بھی آگ میں ڈالی جائے گی، جو اس کی بیوی ایک مشہور لکڑی بیننے والی تھی اور سر پہ ایندھن کو رکھ کر گھومنے والی، سر پہ بوجھ اٹھانے والی، لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی، اور جو کہ بوجھ میں رسی باندھی ہوتی ہے اسی رسی کی یہاں پر پھنس جاتی ہے اور بوجھ پیچھے چلا جاتا ہے اور اسی کے پھنس کر ایک پھانسی کی طرح مر گئی۔ اور اسی طرح سر قیامت تک سارے زندگی بھر وہ ایسے ہی ہوتی رہے گی، مرتی رہے گی اپنے آپ اس گٹھر کے بندھن میں، اس رسی کے بندھن میں، حبل من مسد، حبل مانے رسی، حبل من مسد، اسی حبل کے موچ کی جو حبل ہوتی ہے اسی رسی میں پھنس کر اس کے گلے کو دبتا رہے گا اور مرتی رہے گی، پھانسی لگتی رہے گی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ بہت ظالم تھے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔